سب سے پہلے تو میری طرف سے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد. جو نئی آپ لوگوں کی ٹیم آئی ہے نوشہرہ میں، تو ہماری طرف سے مبارکباد. سب سے پہلے یہ جو آج کی جو پریس کانفرنس ہم لوگوں نے بلائی ہوئی ہے، تو اس کا مین مقصد ہے کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن کرنا. سب سے پہلے تو ہماری کینڈیڈیٹ میاں وجاہت یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے. کچھ لوگوں کے کچھ مسکنسیپشنز، کچھ پروپیگنڈا، کچھ غلط باتیں کر رہے تھے کہ جی ANP بھی اتحاد کا حصہ بن گئی، تو فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جس طرح سے ایمل خان نے اس دن امان گڑھ میں بھی آپ سب موجود تھے، انہوں نے کلیئرلی ایک چیز کہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھرپور مقابلہ کریں گے. دوسری چیز، آپ کے ذریعے اپنے دوستوں کو، اپنی عوام کو ایک چیز بتانا چاہتے ہیں کہ آخر ANP کیوں ANP کے کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دیں. 2008 سے 13 تک آپ لوگ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ سب سے بڑا کارنامہ جو عوامی نیشنل پارٹی نے کیا وہ ہے خود مختاری. ہم پختونوں کی، ہمارے اپنے صوبے کی خود مختاری اور اپنے وسائل پہ قابض ہونا، اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے ANP نے سب سے بڑا قدم یہی اٹھایا کہ ہمیں اپنا حق دیا ہے، ہمیں خیبر پختونخوا کا نام دیا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ریفارمز اگر آپ دیکھیں تو ایسا کون سا ضلع، کون سا ڈویژن نہیں ہے جس میں عوامی نیشنل پارٹی نے ایجوکیشن ریفارمز نہیں کیے. پورے صوبے میں جتنے ایجوکیشن ریفارمز کیے ہیں خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں آج تک کس نے نہیں کیے وہ. تیسری چیز، پیس، امن لانے کے لیے اس صوبے میں جتنی قربانیاں عوامی نیشنل پارٹی نے دی ہیں وہ کس نے نہیں دی. اس پورے ملک میں کہوں گا کس نے نہیں دی جتنی عوامی نیشنل پارٹی نے دی ہے. ایک خوشحال، ایک پرامن خیبر پختونخوا کے لیے آپ عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ دیں، کیونکہ یہی ایک ہماری پارٹی ہے جو ہمارے پختونوں کی آواز اٹھاتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں PTI کی طرف. پچھلے 7 سال میں آپ سب نے PTI کی کارکردگی تو دیکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیلئرز ہیں، BRT سے لے کے یوٹرنز سے لے کے آج جو مہنگائی ہے، جس حد تک مہنگائی پہنچ گئی ہے، تو میرا خیال ہے لوگ خودکشی پہ ہی مجبور کریں گے لوگوں کو. اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی ایک PIA کا واقعہ ہوا ہے، جو ہمارا جہاز ضبط ہو گیا، تو اس سے زیادہ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اور کیا بے عزتی ہو سکتی ہے ہماری کہ ہمارے جہاز ضبط ہو رہے ہیں. اس کے بعد آ جائیں ہیلتھ سیکٹر پہ. کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا پشاور میں جس میں کافی لوگ فوت ہو گئے تھے، وہ آکسیجن کے کمی کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑے سطح پہ یہ ایک فیلئر ہے جس کے ابھی تک کوئی رپورٹس یا کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی ایسے بڑے پلیٹ فارم پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو سزا ہوئی ہے. تو کسی DG سیکٹری کو فارغ کرنا یہ حل تو نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہیں نوشہرہ پہ. پچھلے 5 سال جو وزیر اعلیٰ تھے ہمارے خٹک صاحب، بدقسمتی سے نوشہرہ میں جو انہوں نے کام کیے ہیں تو کسی کو تو کچھ نہیں نظر آیا. آج یہ پھر رہے ہیں ہر جگہ کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. پچھلے 7 سالوں پہ آپ مجھے ایک میگا پروجیکٹ دکھائیں نوشہرہ میں جو ایک وزیر اعلیٰ کے شہر، ایک وزیر اعلیٰ کے ضلع میں ہونا چاہیے. کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی بڑے کیا نام ہے اس کو، ہاسپٹل، کوئی میڈیکل کالج، کوئی گرلز کالج، وومن کالج. کوئی یہاں تک کہ ہمارے جو نوجوان، جہاں یہ عمران خان کہتا تھا میں سپورٹس مین ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کرکٹر ہوں، تو کیا ان کی اتنی ویژن نہیں ہے کہ ہمارے نوشہرہ کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک اسٹیڈیم دے سکے، ایک گراؤنڈ دے سکے، ایک اچھی فیسلٹی دے سکے؟ آپ مردان چلے جائیں، آپ چارسدہ چلے جائیں، آپ سوابی چلے جائیں، آپ سوات چلے جائیں، ہر جگہ پہ اچھے کالجز ہیں، اچھے اسٹیڈیمز ہیں، اچھے گراؤنڈز ہیں. ایک ہمارا یہ نوشہرہ ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے. اب آتے ہیں PK63 کی طرف. ہمارے کینڈیڈیٹ میاں وجاہت، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. اس کی کامیابی پورے نوشہرہ کی کامیابی ہے. اور میں 63 اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں PK63 کے جو PK63 کے پچھلے 7 سال کے فنڈز تھے، آیا اس کانسٹیٹوینسی پہ لگائے گئے ہیں؟ 5 سال اللہ بخشے میاں جمشید صاحب کو، ان کے 5 سال، اس کے بعد ان کے 2 اور سال، پھر ان کی وزیر دفاع جو ابھی یہ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نوشہرہ کی قسمت بدل رہا ہوں، میں نوشہرہ کی یہ کر رہا ہوں.
اس کے بعد آئیں کہ کیا آیا ان لوگوں نے نوشہرہ کے جو فنڈ ہے نوشہرہ اس کانسٹیٹوئنسی میں لگائے ہیں؟ یہ ہمیں چیلنج کریں، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں آ کے ہمیں کچھ دکھا دے جو ان لوگوں نے یہاں کام کیے ہیں، کیونکہ اس سیٹ کی نمائندگی نہیں ہے. اس سیٹ کے جتنے فنڈ ہیں خٹک صاحب اپنے آبائی گاؤں لے کے جا رہے ہیں مانڈکی شریف، اور خٹک نامے میں لگا رہے ہیں، اپنے PK 64 میں لگا رہے ہیں. تو آیا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے اس فنڈز پہ؟ اس کے بعد ہم الیکشن میں بھرپور مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو کچھ ایک ہمارے پہ مسلط خاندان ہے جو الیکٹڈ نہیں، میں کہوں گا جو سیلیکٹ ہوتا آ رہا ہے بار بار، ہر حکومت میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے اور یہ ہمارے اوپر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم بھرپور مقابلہ کریں گے اور ہم یہ دکھائیں گے ان کو کہ یہ نوشہرہ اب یہ اس خاندان کا محتاج نہیں رہے گا سلیکشن کے تھرو، اور نہ ان کی سلیکشن ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمیں نہ کوئی کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا PDM جو ہے یہ ہماری سینٹرل لیڈرشپ سنبھال رہی ہے، ہمیں اس وقت کوئی اس طرح کی کوئی حکم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اتحاد کریں. اور جہاں تک میری بات ہے، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں سکندر خان، حامد خان، جمال خان وجاد، ہم ورکر ہیں، ہم حکم کے پابند ہیں، تو لہٰذا ہمیں ابھی تک کوئی ایسا آرڈرز وغیرہ پاس نہیں ہوئے نیچے. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہمارے بڑے سکندر خان آپ سے بات کریں گے.